جی تو یہ ہے لاہور کا کینال روڈ۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہے وہ لاہور میں داخل ہو چکے ہیں۔ کیسے ہیں دوستو؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی صاحب کل ہی اپنے 3 روزہ دورہ پر لاہور آ چکے ہیں۔ ان کا لاہور کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ان کے دورہ پر محسن صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں، محسن نقوی صاحب، انہوں نے ان کا استقبال کرتے ہوئے خط لکھا کہ سہیل افریدی صاحب جہاں کہیں بھی جانا چاہتے ہیں ان کو فل پروف سیکورٹی دی جائے گی۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی ان کا ویلکم کیا اور کہا کہ سہیل افریدی صاحب لاہور میں یورپ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ آئیں، دیکھیں، کھانا کھائیں اور گھر جائیں۔ پر ان کے ساتھ کچھ جنگلی لوگ بھی آ رہے ہیں جن کو لاہور میں داخلے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ سہیل افریدی صاحب آئیں، لاہور کی ترقی کو دیکھیں، پر یہاں پہ ان کو کسی بھی قسم کے سیاسی انتشار کو پھیلانے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے ان کا ویلکم کیا گیا اور انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ایک ذمہ دار قیادت، ریاست کی عوام کے لیے ہمہ وقت موجود، بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہمہ وقت تیار۔ اور اس میں جو ہیش ٹیگ دیا گیا اس میں لکھا گیا کہ نو ڈرگ مافیا ان لاہور۔ خیر اس پہ بات نہیں کرتے، انڈائریکٹلی حکومت پنجاب کی جانب سے سہیل افریدی صاحب کو ڈرگ مافیا کہا گیا۔ کل ہی سہیل افریدی صاحب لاہور آئے ہیں اور انہوں نے حکومت کے کچھ اراکین سے ملاقات کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو اسکیجول ہے، جو ان کا پلان ہے، اس میں سنڈے والے دن مطلب اتوار کو ان کی کچھ ملاقاتیں ہیں صحافیوں کے ساتھ، سوشل میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے طلبہ سے بھی ملاقاتیں کرنی ہیں۔ کوٹ لکھپت جیل میں جو پی ٹی آئی کے قائدین ہیں جن میں شاہ محمود قریشی صاحب، محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، یاسمین راشد، اس کے علاوہ مصطفیٰ چیمہ صاحب، ان سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کرنی ہیں اگر حکومت پنجاب کی جانب سے یا ہائی کورٹ لاہور کی جانب سے ان کو ملاقاتوں کی اجازت دی جاتی ہے تو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ رہنماؤں سے اور پی ٹی آئی کے کارکنان سے بھی ملاقاتیں کرنی ہیں۔ پھر لاہور شہر کے مختلف حصوں کا انہوں نے دورہ بھی کرنا ہے جن میں لبرٹی چوک، لبرٹی مارکیٹ، اس کے علاوہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سہیل افریدی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ زمان پارک کا بھی ایک دورہ کریں۔ ان سب کوششوں کے باوجود مطلب سہیل افریدی صاحب کے پی کے سے یہاں آئے ہوئے ہیں لاہور میں، پر پنجاب کے اندر یا خصوصی طور پہ لاہور کے اندر پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں یا حکومت کے جو ارکان ہیں یا پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، جتنی سہیل افریدی صاحب توقع کر رہے تھے کہ اتنے لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے اپنے گھروں سے باہر آئیں گے، اتنے لوگ کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ نہ ہی پی ٹی آئی قیادت کہیں پہ نظر آ رہی ہے اور نہ ہی اتنے کارکنان جتنے پہلے نظر آیا کرتے تھے اتنے اب لاہور میں سہیل افریدی صاحب کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ ان کو سزا دی جا چکی ہے، اس وجہ سے وہ روپوش ہیں، وہ تھوڑا بہت سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، باقی کوئی بھی سوشل میڈیا پہ نہ ہی نظر آ رہا ہے اور نہ ہی سہیل افریدی صاحب کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ اکرم راجہ صاحب ہو گئے، وہ کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہے، بیرسٹر گوہر صاحب وہ بھی نظر نہیں آ رہے، اس کے علاوہ حماد اظہر صاحب وہ بھی خود روپوش ہو چکے ہیں، اور باقی جو بڑے ہیں پی ٹی آئی کے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں، جیسے عثمان بزدار صاحب وہ چھوڑ گئے ہیں، اس کے علاوہ فرح گجر صاحبہ وہ بھی چھوڑ گئی ہیں، احسن جمیل صاحب وہ بھی خود پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں۔ مطلب پی ٹی آئی کی جو پنجاب میں قیادت ہے یا پی ٹی آئی کے جو پنجاب میں کارکنان ہیں، اراکین ہیں، وہ سہیل افریدی صاحب کے ساتھ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ پھر بھی سہیل افریدی صاحب جہاں پہ بھی جا رہے ہیں ان کا بھرپور استقبال کیا جا رہا ہے، ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ جوش و خروش میں نعرے عمران خان زندہ باد، عمران احمد خان نیازی زندہ باد، اس طرح کے نعرے بھی سہیل افریدی صاحب کے ساتھ لوگ جو ان کے ساتھ ابھی لاہور میں یا ان کے ساتھ جو قافلہ آیا تھا کے پی کے سے، وہ لوگ ان کے حق میں، پی ٹی آئی کے حق میں، عمران خان صاحب کی رہائی کے حق میں نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حکومت پاکستان ہے وہ پی ٹی آئی کو
سہیل آفریدی صاحب کو، اپوزیشن کو وہ دعوت دے رہی ہے کہ آئیں ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور مذاکرات کر کے، بات چیت کر کے، یہ جو بھی مسائل ہیں، سیاسی مسائل، جو بھی اس وقت پولیٹیکل ایشوز پاکستان میں نظر آ رہے ہیں، ان کو حل کرتے ہیں۔ جس پر فواد چودھری صاحب نے بھی سہیل آفریدی صاحب کو ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ پنجاب آ رہے ہیں، وہ بار بار پنجاب آئیں، وہ لاہور آئیں، وہ میرے گھر پہ بھی آئیں۔ پر سہیل آفریدی صاحب کو میرا یہی مشورہ ہوگا کہ جہاں پہ بھی وہ خطابت کرتے ہیں یا جہاں پہ بھی وہ بات کرتے ہیں، چاہے وہ صحافیوں کے سامنے ہو، چاہے وہ طلبہ کے سامنے ہو، یا جہاں پہ بھی وہ بات کرتے ہیں، تو اپنے الفاظ کا چناؤ ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا اس میں احتیاط برتیں۔ مطلب ان کے جو الفاظ ہوں وہ سیاسی انتشار انگیزی نہ پھیلائیں، ان کے الفاظ ایسے نہ ہوں جس کی وجہ سے ملک میں یا پنجاب میں یا کے پی میں انتشار پھیلے۔ تو جو بھی باتیں ہو رہی ہیں اس سب میں اگر تو مذاکرات ہو جاتے ہیں، اگر اپوزیشن، پی ٹی آئی، وفاق اور جو بھی سیاسی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کر بات چیت کر کے جو بھی ملک کے اس وقت حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں یا جن کی توقع کی جا رہی ہے کہ اس سے بھی بدتر حالات ہو سکتے ہیں، ان پر اگر کنٹرول کرنا ہے تو وہ مذاکرات سے ہی ان حالات پہ کنٹرول کیا جائے گا۔ اسی سے ملک کے حالات بہتر ہوں گے، اسی سے ملک ہمارا جو ہے وہ ترقی کرے گا، اور ترقی بھی حقیقی معنوں میں ہوگی۔ اس لیے دعا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد مذاکرات ہو جائیں تاکہ جو پاکستانی عوام ہے ان کو بھی کچھ ریلیف ملے، ان کے بھی کچھ حقوق ان کو دیے جائیں۔ باقی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔